تو آپ ربیع اول کے اندر دیکھ لیں کہ سب اتنا اونچی نسبت کا دن ہے، نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کا دن ہے، کائنات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحبزادے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے اونچا دن ہی کوئی نہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ نہ کوئی عید اس سے اونچی ہے، نہ کائنات میں جب سے بنی آج تک جس دن حضور تشریف لائے تھے۔ بے شک اس دن کی نسبت ہم نے کیسا بیڑا غرق کر کے اپنے حالات چیک کریں۔ اس ربیع اول میں ہمارے پورے لانڈی کورنگی کے اندر آپ دیکھیں، عورتیں آپ خود بتائیں خود بھی باہر نکلتے ہوں گے، یہ دین کی ترجمانی ہے۔ سچ بتائیں دل سے کہ عورتیں گھر سے نکلے اور بے پردہ نکلے، مرد عورت ساتھ کھڑے ہیں، لنگر بھی لے رہے ہیں، شربت بھی لے رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو اللہ کے نبی اسلام کے دل کو تکلیف دینے والا عمل ہے، انہی کی نسبت سے کر رہے ہیں اور انہی کو درد دے رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ یاد رکھنا ہر کام شریعت کے حدود کے اندر ہوگا، کس کو مزہ نہیں آتا؟ نہیں ہے۔ نماز کا ٹائم ہے، پوری پتہ ہی نہیں چلا 4 ٹائم کی نماز نکل گئی، خبر ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم حضور کے لیے جان قربان کریں۔ کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، ان کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا پتہ نہیں ہے، شربت کی پوری ٹھنڈ معلوم ہے نہیں۔ یہ میں سچ بتا رہا ہوں، ہم میں اختلاف نہیں کسی چیز سے، لیکن آپ حقیقت آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، کیونکہ ان کے اپنے پیٹ چل رہے آپ کی برکت سے، وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ آتے بیان کرتے، فیس لیتے، لفافہ نکل گئے، وہ سب کی دکانیں چل رہی ہے، تو وہ آپ بھی لگے رہو، جو جہاں جا رہا ہے جائے، جنت جا رہا ہے، جہنم جا رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کو پورے پراپر طریقے سے بس دن بھر ہر طرح کے کھانے پہنچ رہے ہوتے، ایسے ہی بیٹھے۔ جب وہ آئیں گے اسٹیج پہ بیان کریں گے، آپ کو کوئی صحیح دین بیان نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ انہیں صحیح بات کرنی ہے تو ان کو اگلی بار بلائیں گے نہیں۔ تو سالانہ سب کے اپنے اپنے ایک لفافوں کا سائز ہوتا ہے، وہ اپنا لیتے ہیں، اگلی گلی نکل جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ سارا دین نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر کام شریعت کی حدود کے اندر رہ کے ہوں گے تو اللہ کو بھی محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں، آپ خود اٹھائیں اور تاریخ میں کتابیں پڑھیں کہ جن صحابہ کے سامنے عورتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی تھی اور کفار نے اس لیے ان کے سامنے عورتیں کھڑی کر کے رکھی کہ یہ صحابہ کی نگاہ پڑے اور یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ متاثر ہوں، ان کے ایمان پر اثر پڑے۔ لیکن پوری دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، نہ ان جیسا تقوی قیامت کی صبح تک کسی کے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کے کتب، غوث ابدال بھی مل جائے، حضور کے غلاموں کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا لشکر گزر گیا لیکن کسی کی ایک نگاہ بھی ان عورتوں پہ نہیں پڑی، اور ان عورتوں نے زبان سے کہا بے ساختہ کہ یہ انسان نہیں معلوم ہے، سب کے سب فرشتے لگتے ہیں۔ یہ تربیت ہے، اس نبی کو ہم مانتے ہیں، ان کی یہ تعلیم ہے، ہم صحیح غلام بنے۔ 1.5 ارب سے اوپر مسلمان ہیں لیکن کافر گستاخی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو ہماری تھوڑی، ہم سے کوئی مسئلہ۔ ان کو وہ کہتے ہیں بس ہم خوش ہیں، آپ کے نعروں سے خوش ہیں، آپ کے بس یہی، ہمیں یہی چیز چاہیے تھی۔ جس دن مسلمان صحیح معنوں میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے گا، وہ صحیح معنوں میں ان سے عشق کرے گا، اور عشق بھی اس درجے کا کہ جیسے کیا فرمایا انہوں نے کلام پڑھتے ہوئے کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس نہج پر جب آئے گا، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی عزت سے زیادہ، اپنے منصب سے زیادہ، اپنے ہر طرح کے مقام سے زیادہ عزت، مقام اور مرتبہ نبی علیہ السلام کی ذات کا ہوگا، پوری دنیا میں سلام غالب آ جائے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا یہ کیا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ حضور کے عشق کے بغیر تو اللہ کے عشق کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی، ہمارا عقیدہ ہے۔ خوشبو سمجھتے نا؟ اگر کوئی کہے نا میں نبی علیہ السلام کی غلامی سے ہٹ کے اللہ کا تعلق حاصل کر لوں، تو اللہ کے تعلق کا جو ذرہ ہے نا وہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک بندہ اربوں خربوں سال اللہ 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 کرتا رہے، سجدے سے سر نہ اٹھائے، روتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک ذرے کے برابر بھی اس کے دل میں شک آ جائے، خدا کی قسم اللہ اس کی ساری عبادت کو رد کر دے۔ کیونکہ جن کی صدقے ساری کائنات بنی ہے، جن کے لیے یہ جہان بنا ہے، جن کی برکت سے نظام چل رہا ہے، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ تو ہمیں صحیح معنوں میں ان کا غلام بننا پڑے گا۔ یاد رکھنا، اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمیں عزت ملے، ہمیں برکت ملے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، عزت دے، مقام دے، تو کسی وظیفوں سے نہیں ملنا یہ مقام عزت۔ یاد رکھنا، ایک ایک ادا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا، مسواک ہے نا، مسواک ایک سنت ہے، اگر دیکھنے میں ایک لکڑی ہے، اس کا استعمال ہے دانت صاف کرنے، لیکن نسبت کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی یہ ایک سنت بھی ساری کائنات اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔
یاد رکھنا. اور اس سنت کی عمل سے، اس مسواک کا جو عمل ہم کریں گے، اس سے بھی اللہ کا قرب ایسا ملے گا ہمارے وظیفوں سے بھی نہیں مل سکتا. سنت ایسی چیز ہے، جیسا کہ مختار صاحب فرما دیتے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملا دیتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تک جانے کی سیڑھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو اپناؤ اور سیدھا رب کے دیدار تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. کہ اللہ کو محبت بھی حضور سے ہے. ایسے ہی ہے. ہاں، یہ چیز ہم ختم کریں ہیں، یہ مزے والی زندگی چھوڑ دیں، دین کے نام پہ دین کی بے ادبی کرنا چھوڑ دیں. یاد رکھیں، آپ نیت کریں کہ ہم سب انشاءاللہ آج کے بعد زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے، اپنے ظاہر باطن کو بدلیں گے، اللہ کے حکموں پر آئیں گے، اور جن ہستیوں کی نسبت سے یہ دن شروع ہے ہم ان کے صحیح غلام بنیں گے انشاءاللہ. اتنی بھی بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان ہستیوں کو لے کے کبھی بیس نہیں کریں. یاد رکھنا، ایمان کے لیے خطرہ ہے. ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے بحث کرتے ہیں. حضور کی ذات، حضور کی ذات، جن کے قدموں کے نیچے جبریل پر بچھاتا ہوں، جن کے سامنے انبیاء بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جن کے ادب میں ساری کائنات اپنی گردن جھکا دے، اس ذات کے لیے اتنا بھی لفظ، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. یاد رکھیں، حضور کی ذات محبت اور عشق کے لیے، بس عشق و محبت کریں. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. اللہ کے سب سے بڑا، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے. بس یہ ایک ہی ہے، جہاں جہاں تک اللہ اللہ حضور کی ذات. بادس خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر. اگر آپ جتنے ہم یہاں بیٹھے نا، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں بہاریں لگ جائیں تو دو عمل آپ کو بتاتا ہوں. ایک توبہ کریں کثرت سے، اور دوسرا درود پاک پڑھیں.